مولانا قاری محمد طاہر صاحب اور اسی طرح ہماری اسی مسجد کے امام محترم جناب قاری محمد امجد صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب علماء کے علم و عمل میں عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ ہمارے بھائی ثنا خان بڑی خوبصورت انداز میں خوبصورت آواز میں کلام سنا رہے تھے۔ ہم سب یہاں چودھری سمیع الدین صاحب ان کے ایصال ثواب کے لیے اور چودھری محمد اقبال صاحب، چودھری محمد جاوید صاحب، ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں ان کے ساتھ تعزیت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرمائے۔ اللہ تو آمین آکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گھروں اٹھ کے ایصال ثواب واسطے آئے آمین آکھو، خیر کچھ نہیں تھی۔ آمین۔ اللہ کریم اس ان کی مغفرت فرمائے، جو اپنے لیے وہ صدقہ جاریہ چھوڑ کے گئے ہیں، اللہ کریم اسے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو میرے لیے آپ کے لیے ہمیشہ صدقہ جاریہ بنتی ہیں اور ہر بندے کو وہ کرنی چاہیے۔ ایک، اگر اپنے پیچھے کوئی قرآن کا وارث چھوڑ جائیں، بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیں، بیٹے کو بنائیں، بھتیجے کو بنائیں، کسی کو نہیں بنا سکتے، اپنے علاقے کا کوئی بچہ حفظ کر رہا ہے اس کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیں۔ دوسرا، کوئی مسجد بنا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک چیز میں نے جو خاص آپ کو بتانی ہے جسے ہم ایسے فضول سمجھتے ہیں، وہ ہے درخت لگانا۔ یہ جو ہم درخت لگاتے ہیں نا، یہ کوئی فضول نہیں ہے، صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ جو 7 چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ بیان کی ہیں، ان میں ایک یہ درخت بھی ہے کہ جو حضور نے فرمایا درخت لگاتا ہے، پھر وہ درخت کی خدمت کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، جب وہ بڑا ہوگا اس سے کوئی جانور فائدہ اٹھائے، اس سے کوئی انسان فائدہ اٹھائے، اللہ اس لیے صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ آنکھوں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے ہی جو نیک اولاد ہے، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جائیں جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا بھی کریں، توبہ استغفار بھی کریں، آپ مر جائیں تو جو آپ کا قرضہ ہو وہ اتاریں بھی صحیح۔ ایسی اولاد اگر اپنے پیچھے صدقہ جاریہ بنا کے چھوڑ جاؤ گے، نیک کوئی ضروری نہیں ہے آپ بچے کو عالمی بنائیں، تو پھر ہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ نمازی ہو 5 وقت کا، اپنی اولاد کو گناہوں سے بچائیں، انشاءاللہ یہی نیک اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفسہ نفسی کا دور ہے، اس وقت میرے اور آپ میں بہت زیادہ جو کمی ہے نا معاشرے میں، وہ ہمارے اندر صبر بھی ختم ہو گیا ہے، شکر بھی ختم ہو گیا۔ 1000 روپے جس کو ایک دہاڑی میں مل رہا ہے نا، شکر وہ نہیں کر رہا۔ وہ آتے یار میرے کو 5000 دہاڑی ملنی ہے، یار میں 5000 کما لوں۔ پہلے لوگ صبح آتے تھے، شام کی اذان سے پہلے دکان بند کر کے چلے جاتے تھے۔ کتنی دہاڑی بنی؟ اللہ دا شکر ہے جی 500 بنے ہیں۔ رات بھی گھر گزارتے تھے، صبح بھی گھر گزارتے تھے۔ ہم رات 1 بجے تک 12 بجے تک دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ دہاڑی تو تیری 1000 روپے بن گئی، یار متا 500 اور بن گئی۔ شکر ختم ہو گیا، دوسرا صبر ختم ہو گیا۔ آپ نے چیک کرنا ہے نا کہ صبر ہے یا نہیں معاشرے میں۔ آج بازار ونجائے، ٹھیک ہے نا، میں تھوڑی جی کہیں کو گال کر کے دکھائے تو کو سمجھ آوے سی صبر ہے یا نہیں۔ کرایا نا یہ نہ والے دھانے لڑائی پہ کھڑی ہوئے تو آکھیں مولوی آیا ہی تھی، وہ آ کے گیا، یا کو سبحان اللہ۔ موٹر سائیکل پہ آپ جا رہے ہیں نا، تھوڑی سی توجہ آپ کی سائیڈ پہ ہوگی تو تھوڑا موٹر سائیکل ہے میں پرلے روڈ پہ چلا گیا، تو پرلی طرف سے جو گاڑی والا موٹر سائیکل والا آ رہا ہے نا، وہ ماں بہن کی گالی نکالے بغیر آپ کو نہیں جائے۔
چلانے والے کو بھی پتہ ہے، موٹر سائیکل والے کو بھی پتہ ہے. صبر ختم ہو گیا ہمارے یہاں. یہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنا ثواب ہے، نیکی کا کام ہے. زکوٰۃ دیں، نیکی کا کام ہے. حج کرو، نیکی کا کام ہے. قرآن کی تلاوت کرو، نیکی کا کام ہے. یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، نیکی کا کام ہے. رستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دو، نیکی کا کام ہے. خیرات صدقہ کرو، نیکی کا کام ہے. کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچا دو، نیکی کا کام ہے. کسی جگہ پہ نلکا لگا دو، صدقہ جاریہ ہے، نیکی کا کام ہے. لیکن جس نیکی کی میں نے آج آپ کو دعوت دینی ہے، اگر یہ نیکی آپ نے سینے سے لگا لی، انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون سے رہو گے، قیامت کے دن بھی اللہ پروٹوکول کے ساتھ اٹھائے گا. سبحان اللہ. اور وہ کون سی نیکی ہے بھائی؟ وہ صبر والی نیکی ہے. وہ صبر والی نیکی. جس بندے کے سینے میں یہ صبر والی نیکی ہے نا، میں ابھی ثابت کروں گا قرآن سے، احادیث سے، اللہ اس بندے کو کہیں جھکنے نہیں دیتا. آنکھوں سبحان اللہ. بلندی رکھتا ہے اس کو، ہر محاذ میں، ہر جگہ پہ اللہ اسے فتح عطا فرماتا. صبر 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 صبر. اور اعلان ہے اللہ کا، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. سبحان اللہ. نماز جماعت سے پڑھو، 27 نمازوں کا ثواب. قرآن کی تلاوت کرو، ایک حرف کے بدلے میں اللہ کہتا ہے 10 نیکیاں دوں گا. کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ کہتا ہے اتنے گناہ تیرے معاف کروں گا. زکوٰۃ دو، اتنا ثواب. حج کرو، اتنا ثواب. بازار میں داخل ہوتے ہوئے بازار میں داخل ہونے والی دعا پڑھ لو، اللہ کہتا ہے 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 لاکھ تیرے درجے بلند ہوں گے. اور جتنی بھی نیکیاں ہے، ہر نیکی کا اللہ نے مختص کیا ہے. نماز پڑھو، 27 نمازوں کا ثواب. قرآن کی تلاوت کرو، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں. لیکن دنیا والوں، یہ جو نیکی میں تمہیں بتانے آیا ہوں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ کہتا ہے یہ جو صبر والی نیکی ہے، یہ جو صبر والی نیکی ہے، یہ جو صبر والی نیکی ہے، اگر اسے اپنے سینے سے لگا لو گے، اللہ کہتا ہے ساری نیکیوں کا اجر مختص ہے. اگر صبر والی نیکی کرو گے میں اللہ اجر بے حساب عطا فرماؤں گا. بے حساب، کوئی حساب نہیں ہے. اللہ کہتا ہے بے حساب اجر عطا کروں گا. اللہ مجھے تجھے قرآن میں صبر کی تلقین کر رہا ہے. آمنہ کے لال نے بھی صبر کی تلقین کی. دنیا والوں، فرشتے بھی اسی صبر کرنے والے سے پیار کرتے ہیں. اگر صبر والی نیکی کو سینے سے لگاؤ گے اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، آمنہ کے لال بھی پیار کریں گے، یہ فرشتے بھی تیرے ساتھ مدد کو پہنچ جائیں گے. اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا، میرے آقا ایک دن یوں قبرستان سے گزر رہے ہیں، سامنے ایک بڑھیا بیٹھی ہے قبر پر، اور اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کر بڑھیا اپنی گفتگو کر رہی ہے، اپنا درد دل بیان کر رہی ہے. اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کر اپنے بیٹے کے غم میں رو رہی ہے. اللہ کے محبوب نے اس کی گفتگو سنی. میرے آقا نے فرمایا اماں اتقی وصبری، اتقی وصبری. او اماں اللہ سے ڈر، اماں اللہ سے ڈر، اماں اللہ سے ڈر، صبر کر، اماں اللہ سے ڈر، صبر کر. یہ جملے میرے نبی نے کہے. وہ بڑھیا کہنے لگی اگر تیرا کوئی اپنا فوت ہوا ہوتا میں تجھ سے پوچھتی کہ تو کیسے صبر کا کہتا ہے. اگر تیرا کوئی اپنا پیارا فوت ہوا ہوتا میں پوچھتی کہ جدائی کتنا غم دیتی ہے. اگر تیرا کوئی
کوئی اپنا فوت ہوا ہوتا میں پوچھتی کہ اپنے کی جدائی میں بندہ کتنا پریشان ہوتا ہے اور اسے نہیں پتا کہ کون پیچھے کھڑا ہے نہیں پتا اسے لیکن آقا نے کوئی جواب نہیں دیا اللہ کے محبوب خاموشی سے مسجد نبوی میں آ گئے بڑھیا اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھی ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اس نے آ کے کہا اماں تجھے پتا ہے کون آیا تھا تجھے پتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کون آیا تھا اس نے کہا مجھے نہیں پتا کون آیا تھا میں تو اپنے غم میں بیٹھی ہوئی تھی میں تو اپنی پریشانی میں بیٹھی ہوئی تھی میں تو اپنے بیٹے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور بندے نے کہا اماں تجھے پتا ہے اور یہ جو تھوڑی دیر پہلے تجھے صبر کی تلقین کر رہا تھا وہ اللہ کے محبوب تھے سبحان اللہ وہ اللہ کے محبوب تھے وہ رب کے محبوب تھے بس یہ جملے جیسے ہی اس بندے کی آواز کھولو ہی نہیں بھائی کیا انہا منہ ہی دے کر رہے اس امید ہے تو نے سون بڑا پیارا ہے آنکھو زبان اللہ ہمیشہ بات سون تھی میں آدھا بیان کرنے بھائی انہیں نے سون والتا تو نے صرف انہا ڈبے دا منہ ہی دے کر رہے تو نے کوئی بندہ اٹھوانیا کوئی فرض دا نہیں ہے بھی سون ڈالا ہی ڈبے دا منہ ہی دے کرنے یار آنکھو زبان اللہ تھوڑا جی تو سبھی ساتھ رہے ہیں کرو 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 منہ ہی دے کر اے تھیں آنکھو زبان ٹھیک تجھے پتا ہے کون آیا تھا تجھے پتا ہے کون آیا تھا آمنہ کے لال آئے تھے بس یہ جملے جیسے ہی اس عورت نے سنے اسے اپنے بیٹے کا غم بھول گیا دوڑتی دوڑتی میرے آقا کی بارگاہ میں آ گئی اللہ کے محبوب میں معافی چاہتی ہوں آقا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ تشریف لائے تھے اللہ کے محبوب مجھے معاف کر دیجئے میرے آقا نے فرمایا اماں میں تجھے یہی کہہ رہا تھا یہ جو کچھ اس دھرتی میں ہے تو بھی میں بھی یہ تیرے پاس جو کچھ بھی ہے تیرے ہاتھ تیری آنکھیں تیری زبان تیرا دل تیرا میدا تیرا جگر تیرے پیر جو کچھ بھی تیرے پاس ہے یہ سب کس کا دیا ہوا ہے اللہ کا اچھی بولو اللہ کا اللہ دا نا اچھی لے لو کسی ایم این اے ایم پی اے دے کسی جماعت دا نعرہ نہیں ہے اللہ کو دیوبندی بھی منے دن بریلوی بھی منے دن اہل حدیث بھی منے دن مہربانی کرو بھائی ہاں کس کا دیا ہوا ہے بھائی اللہ کا میں نے آپ کو سمجھانا ہے بھائی جان اللہ کا نام لے لیں اللہ کا نام بلند جب آپ جائیں گے نا عمرے پہ تو یہ حکم ہے کہ بعد چاہ کے یہ اچھی اچھی ساکو اکھویندن اچھی اچھی اکھویندن چلو سبحان اللہ اچھی نہ آکو یہ اس کا کہہ رہا ہوں جب بندہ جاتا ہے نا بیت اللہ میں تو وہاں حکم ہی یہی ہے کہ اونچی اونچی آواز سے کہو لبیک اللہم لبیک اتنا بھی اللہ دانا اونچی اونچی گندے ہوئے تھا اتنا ہی گنو یہ گناہ کر کر کے غیبت چغل خوری بغض حسد کینہ بد نظری جھوٹ بول 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 اتنا دل کالے ہو گئے ہم اپنے ہاتھوں سے میت کو غسل دیتے ہیں اسے اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کرتے ہیں جس دن ہم اب میت کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں نا اس دن بھی ہماری 5 نمازیں پوری نہیں ہیں کیا وجہ دل سیاہ ہو گیا دل سیاہ ہو گیا دل کالے ہو گئے گناہ کرتے ہوئے اللہ کا خوف جو ختم ہو گئے نا دل کالے ہو گئے کسی کا حق کھاتے ہوئے جو ہمیں ڈر نہیں لگتا نا دل کالے ہو گئے تو دل کیسے سیاہ سے ختم ہوگا بھائی سیاہی ختم کیسے ہوگی دل کیسے وہ اللہ کے ذکر سے ہوگا ٹھیک ہے نا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ اونچی آواز سے کہیں گے تو ہماری کوئی بلے بلے ہو جائے گی نا 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 یہ اس لیے ذکر کروا رہے ہیں تاکہ آپ جتنا اونچی اللہ کے ذکر کریں گے دل کا زنگ دور ہوگا نام امار رش کے دور ہوگا رب کی رحمت کا نزول ہوگا اللہ عرش پہ بیٹھ کے مسرور ہوگا میرے تیرے دل کا زنگ دور ہوگا یہ سارا کچھ دینے والا کون ہے اللہ توبہ کون ہے یہ گھنٹہ اتنی ضائع کرو میرا اتنی گھنٹہ ضائع کرو تو کو نقصان ہے میرا تو نہیں یہ سب کچھ دینے والا کون ہے حضور کہہ رہے اماں یہ بیٹا اللہ نے تجھے دیا تھا اس نے یہ واپس لے دیا ہے یہ ساری کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے تجھے ہر چیز اسی نے عطا کی ہے اور اللہ بھی قرآن میں یہی کہہ رہا ہے تمہیں آنکھیں دوں گا زبان دوں گا ہاتھ دوں گا دل دوں گا تمہیں کوٹھیاں بنگلے زمین رقبے دوں گا تمہیں ساری نعمتیں دوں گا اللہ کہتا ہے ساری نعمتیں میری دی ہوئی ہیں تو مالک نہیں ہے اس کا یہ ساری میری دی ہوئی نعمتیں ہیں پھر یہ نعمتیں دے کر اللہ کہتا ہے میں
میں نعمتیں واپس لوں گا. یا اللہ کس لیے واپس لے گا؟ اللہ کہتا ہے تجھے چیک کروں گا، میں یہ ساری نعمتیں دے کے تجھے آزماؤں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ کہتا ہے تجھے ساری نعمتیں دوں گا، نعمتیں دے کے تجھے آزماؤں گا. اللہ نے قرآن میں آزمائش کے طریقے بتائے ہیں. اللہ کہتا ہے پہلا طریقہ میرا آزمانے کا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اللہ کہتا ہے تجھے خوف دے کے آزماؤں گا، مر جانے کا خوف، دشمن کا خوف، کاروبار میں خطرے کا خوف، ایکسیڈنٹ کا خوف، ماں باپ اور بیوی بچوں کی جدائی کا خوف. اللہ کہتا ہے تجھے خوف دے کے آزماؤں گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اللہ کہتا ہے تیرے مال میں کمی دے کے آزماؤں گا. پہلے اکاؤنٹ سارے بھرے ہوئے ہیں، اسی پیسہ میں بھی لیمٹ کوئی نہیں، جیس کیش میں بھی لیمٹ ختم ہے، بینک ہے جی پیسہ ہی پیسہ ہے. اللہ کہتا ہے ایک دن آئے گا تیری زندگی میں تیرے مال میں کمی دے کے آزماؤں گا. والجوع. اللہ کہتا ہے بھوک دے کے آزماؤں گا. پہلے صبح بھی بکرا تو شامی بھی بکرا، پہلے صبح بھی دیسی گھی کے کھانے، شام کو بھی دیسی گھی کے کھانے. لیکن اللہ کہہ رہا تیری زندگی میں ایک دن اگر ایسا آ جائے، بھوک آ جائے، بھوک آ جائے، صبح کی گئے شام کی کوئی نہیں. پہلے بڑا پیسہ گئے، کوٹی بنگلے زمینیں، مرغی فارم ہے، پہلے تیرے پاس جانوروں کے فارم ہے، پہلے مربوں کی زمینیں ہیں، پہلے تیری دکان پورے لدھانے میں سب سے آگے ہے. اللہ کہتا ہے دن آئیں گے تجھے آزماؤں گا. دن و دن کاروبار میں نقصان ہوتا آئے گا، دن و دن کاروبار ڈاؤن ہوتا جائے گا، دن و دن تیرے جانور مرتے جائیں گے، کوئی بیماری آئے گی، نقصان ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے تیرے مال میں کمی دے کے آزماؤں گا. ہر ویلے پھوپھی نے جادو نہیں کرایا ہوندا، ہر ویلے چاچا نے جادو نہیں کرایا ہوندا، ہر ویلے تیرے رشتہ دار تیرے جادو نہیں کرا رہے. اللہ کہتا ہے تیرے مال میں کمی دے کے آزماؤں گا، تجھے بھوک دے کے آزماؤں گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. اللہ کہتا ہے جان میں کمی دے کے آزماؤں گا، جان میں کمی دے کے آزماؤں گا. اللہ کہتا ہے مرضی میری تیرا باپ واپس لے لو، مرضی ماں واپس لے لو، مرضی تیری بیوی واپس لے لو، مرضی تیرا بیٹی یا بیٹا واپس لے لو. اللہ کہتا ہے مرضی میری، تجھے کوئی بیماری، تیری جان میں کمی آئے گی، تیری جان میں کمی دے کے آزماؤں گا. پہلے بالکل صحت مند جوان ہے لیکن شوگر لگ گئی ہے، پہلے صحت مند جوان ہے اب بلڈ پریشر کی بیماری لگ گئی ہے، پہلے صحت مند جوان ہے اب دل کا بائی پاس ہو گیا، پہلے صحت مند جوان ہے اب ہیپاٹائٹس بی یا سی ہو گئی ہے. اللہ کہتا ہے میں تیری جان میں کمی دے کے آزماؤں گا. اللہ کہتا ہے جان میں کمی دے کے آزماؤں گا. والثمرات. اللہ کہہ رہا ہے پھلوں میں کمی دے کے آزماؤں گا. کھڑے کھڑے فصل تباہ ہو جائے گی، فصل ہوگی لیکن ریٹ نہیں ہوگا، فصل ہوگی لیکن وزن نہیں ہوگا. کھڑے کھڑے فصل کو آگ لگ جائے گی، کھڑے کھڑے فصل کو کوئی بیماری لگ جائے گی. اللہ کہتا ہے تیرے پھلوں میں کمی دے کے آزماؤں گا. تجھے جیسے میرے تیرے ہم برادریاں مختلف ہیں، جیسے یہاں انسان مختلف ہیں، ان کا مزاج مختلف ہے. اللہ نے یہ ساری آزمائشیں بتا کے سمجھایا. کسی کو مال میں کمی دے کے آزماؤں گا، کسی کو بیماری دے کے آزماؤں گا، کسی کو بھوک دے کے آزماؤں گا. یہ ساری آزمائشیں ہیں، یہ ساری آزمائشیں ہیں. اللہ کہتا ہے انہیں ساری پریشانی اور مصیبتوں میں جو صبر کرے گا، جو صبر کرے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتا ہے میری طرف سے خوشخبری ہے انہوں کو جو اس مشکل میں، آزمائش میں، تکلیف میں، پریشانی میں صبر کریں گے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ. انہوں نے مشکل میں، پریشانی میں صبر کیا اور اپنی زبان سے کہتے رہے انا للہ و انا الیہ راجعون. سبحان اللہ. کیا مطلب ہے انہار اے تسا تقریر توجہ نال سن گئی دینا. میں تاکو دس دے تسا جڑے نیندرانیاں گولیاں کھاندے وے نا وہ بھی چھوٹ ویسے. مہربانی کرو توجہ سے میری بات سنو. انا للہ. نہیں تو میرا گلہ بڑا خراب ہے، میرا دل کرے نا میں تے دعا کرا رہا. یہ نہیں کرو یار، تھوڑے فائدے واسطے ہی کر رہے ہیں یار. ساکو کیا فائدہ؟ کوئی ویل آ رہی ہے بھائی،
تو کو سارے لگانے والوں کو میرے مزاج دا پتہ میں ویل گھندا ہی نہیں ہے، میں تو نہ ہوں بھائی تو میری گل سن اس واسطے توجہ نہ سنو، کئی بندے ادھر دیکھ رہے ہیں بڑا غصہ چڑھتے میرے کو، میں تواڈے واسطے کر رہا بھائی، نہیں سننی تے تو گھر بیٹھا رہے تو بعد جا کے تزیت کر کے نہیں آیا، کوئی فائدہ ہے تیرا یار، کوئی سن لے کوئی ایمان تازہ ہو جائے گا بھائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا مطلب ہے انا للہ دا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ آنکھیں تیری دی ہوئی ہیں، زبان تیرے دیے ہوئے، ہاتھ تیرے دیے ہوئے ہیں، یا اللہ جوانی تو نے دی ہے، صحت تو نے دی ہے، یہ کپڑے کوٹھی بنگلہ زمین رقبہ جائیداد تو نے دی ہے، کوئی شک شک تو نہیں ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ کو بھائی اللہ جتے نہ بولے جڑا اپنی مرضی نال پڑھے بالکل نہ بولے، کہ دینے والا کون ہے بھائی؟ اور میرا سونا بول بولو کھچڑ تے آوے تو سلاتے ہیں جھٹکے نال، مہربانی کر، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی شے نہیں ہے تیرے میرے پلے، دیکھ نہیں رہا اربوں روپے کے نقصان لوگوں کے ہو رہے، جڑے پہلے اربا پتیاں تکبر نہ کیتا کر، خدا نہ بنیا کر، میرے پہلے اربا پتیاں اللہ دے میں ایک جھٹکے دے جو نہ کو بھکاری بنا کے لکھا دے، لیکن تو سب بات بھی نہیں سوچے نے بھی کوئی اتے بھی نظام چلے نہ، سارا تو سب تھلے نہیں چلا رہے، سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ کیا مطلب ہے انہا للہ کا؟ ہاتھ تیرے دیے ہوئے، زبان تیرے دیے ہوئے، بیوی بچے تو نے دیے، یا اللہ ماں باپ تو نے دیے، اگر تو چاہتا تو ہمارے پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی ماں باپ واپس لے لیتا، تو نے ان کو زندگی دی، ہمیں زیارت نصیب فرمائی، ہم نے ان کی خدمت کی ہے، یا اللہ یہ سارے تیرے دیے ہوئی نعمتیں ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ ہم تیرے ہیں تے تیرے کول ہی آنا ہے، سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے انا للہ۔ ایتا تسا کوئی موٹر سائیکل تے ڈھاوے تے تسا ہوں دے نال وائن کے پڑھو چانا بھی انا للہ، اسی خیر ہے میں زندہ مریا کہنی میں، اگر تسا کہیں کو دسو بھی فلانے دا بلڈ پریشر ہائی تھا، دماغ دی رات پھٹ گئی ہے تو اوپر سے انا للہ، وہ مریا کہنی صحیح حالے مریا کہنی حالے جیندہ ہے، کیا مطلب ہے؟ بھی صرف مرنے پہ پڑھنا انا للہ و انا الیہ راجعون، صرف مرنے پہ نہیں پڑھنا، جاتے جاتے اگر تیرا پیٹرول ختم ہوگا پھر بھی پڑھ انا للہ و انا الیہ راجعون، موٹر سائیکل کا ٹائر پنچر ہے پھر بھی پڑھ انا للہ، صرف مرتے وقت کیا مطلب ہے انا للہ کا؟ یا اللہ سب کچھ ہمارے پاس جو ہے ہمارا نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا۔ سارا تیرا دیا ہوئے، ہم نے بھی ہم بھی تیرے پاس آنا ہے۔ قرآن بھی تمہیں صبر 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 صبر، اللہ کہتا ہے پھر صبر کرو گے نا اگر پھر انعام سننا، دو انعام ہے، قرآن ہے، قرآن یہ سسی فنو دا قصہ نہیں ہے، کوئی میں سجے کھبے قصے نہیں سنا رہا، قرآن ہے۔ اللہ کہتا ہے علیہم صلوات من ربہم، اللہ کہتا ہے اگر صبر کرو گے پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں، اللہ کہتا ہے پہلا انعام صلوات من ربہم، اللہ کہتا ہے پہلا انعام میں اللہ تمہیں ڈبل برکتیں عطا کروں گا، ورحمہ، اللہ کہتا ہے تجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لوں گا، اللہ کی قسم جو رب کی رحمت کے سائے میں آ گیا وہ دیت موجہ ہی موجہ لگ جانی ہے، اللہ بھی صبر 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 کی تلقین کر رہا ہے، میرے نبی نے بھی یہی سبق دیا اس عورت کو، اما سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اس لیے اما صبر کر صبر کر صبر کر۔ میرے نبی کے پاس ایک عورت آئی ہے، دنیا والوں عرض کرتی اللہ کے محبوب مجھے ایک بہت بڑی بیماری ہے، آقا مجھے بہت بڑی بیماری ہے، میرے لیے دعا کر دے، اللہ میری وہ بیماری دور کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا بتا اماں کیا بیماری ہے؟ اللہ کے محبوب مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں، مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں، مجھے مرغی کی بیماری ہے، ابھی تھوڑے دن پہلے مجھے علاقہ بھول گیا، ایک ایسی جو واش روم میں فوت ہوا، اور دنیا والوں کوئی اگر لیٹرین میں مسلمان مر جائے اسے حقارت سے نہ دیکھا کر، نا 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 نا، یہ کافر کے لیے قانون ہے، اگر وہ پخانے میں مرے عبرت دنیا والوں کے لیے، وہ ایسی واش روم میں فوت ہوا، وجہ کیا پتا چلی؟ اسے مرغی کا دورہ پڑتا تھا، یہ ایسی بیماری ہے، بندہ گاڑی چلاتے چلاتے مرغی کا دورہ پڑے اسے کوئی پتہ نہیں میں کہاں، موٹر سائیکل چلاتے چلاتے مرغی کا دورہ پڑے تو گر پڑتا ہے، گلی میں جاتے جاتے مرغی کا دورہ پڑے اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا، نالی میں پہنچ چلا جائے، جب مرغی کا دورہ پڑتا ہے
اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اچھی آمین کہہ دو. بڑی گندی بیماری ہے بھائی, بڑی گندی بیماری ہے. جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے بندے کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہاں ہے, اسے نہ کپڑوں کا پتہ ہوتا ہے, اسے نہ اپنا پتہ ہوتا ہے. یہ عورت آئی ہوئی ہے میرے آقا کی بارگاہ میں, اللہ کے محبوب مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں, آقا میرے لیے دعا کر دے, اللہ میری یہ بیماری دور کر دے. میں بھی دعا مانگتی ہوں, میں نے آج ارادہ کیا حضور سے جا کے دعا منگواتی ہوں, آپ میرے لیے دعا کریں اللہ میری مرگی کی بیماری دور کر دے. اب یہ گفتگو سننا, اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے تو تیرے زندگی میں سکون آ جائے گا. میرے آقا کہتے ہیں میرا مشورہ تو تجھے یہ ہے, تو اس بیماری سے شفا کی دعا نہ مانگ, تو اس بیماری سے شفا کی دعا نہ مانگ. میرا مشورہ ہے تو اس بیماری سے شفا کی دعا نہ مانگ. یا رسول اللہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کہاں ہوتی ہوں, میں اس بیماری سے شفا کی دعا کیوں نہ مانگو. حضور کہتے ہیں میرا مشورہ ہے تو بیماری سے شفا کی دعا نہ مانگ. اچھا یا رسول اللہ اگر میں بیماری سے شفا کی دعا نہیں مانگوں گی آقا کیا ہوگا. حضور کہتے ہیں تو صبر کر, تو صبر کر, بیماری پہ صبر کر. آقا صبر کروں گی تو کیا ملے گا. میرے آقا کہتے ہیں صبر کرنا تیرا کام ہے, قیامت والے دن جنت لے کے دینا محمد کا کام. سبحان اللہ. میری طرف سے وعدہ ہے جنت کا, وعدہ ہے جنت کا اگر تو بیماری پہ صبر کریں گے. جی یا اگے بھی تبر صحابہ آنکھوں سبحان اللہ. یا رسول اللہ وعدہ ہو گیا, آج کے بعد میں بیماری سے شفا کے لیے دعا نہیں مانگوں گی, صبر کروں گی. اگر دل دبال بند ہو گئے صبر کر, بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے صبر کر, بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے صبر کر, ہیپیٹائٹس بی یا سی ہو گئی صبر کر, اگر فالج کا جھٹکا لگ گیا صبر کر, اگر موڑے اور پٹوں کی بیماری ہے صبر کر, اگر شوگر ہو گئی ہے صبر کر. حضور کہہ رہے صبر کر, تو بیماری سے شفا کی دعا نہ مانگا, جنت لے کے دینا محمد کا کام ہے. عورت کہنے لگی یا رسول اللہ وعدہ ہو گیا, آج کے بعد آقا میں بیماری سے دعا نہیں مانگوں گی. حالانکہ یہ کہنے والا کون ہے؟ اگر حضور ہاتھ اٹھاتے اللہ کی قسم اللہ اس عورت کو شفا دے دیتی. یہ تو وہ ہے جو اشارہ کرتا ہے تو اللہ چاند کے ٹکڑے کر دیتا ہے, اگر اشارہ کرتا ہے تو اللہ مردہ کو مردہ جانور کو زندگی دے کے ختم نبوت کے نعرے لگوا دیتا ہے. اگر اشارہ کرتا ہے درخت زمین چیر کے قدموں میں حاضر ہو جاتے ہیں. آقا کہہ رہے صبر 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 صبر, اپنی بیماری پہ شفا کی دعا نہ مانگا, بس تو صبر کر. وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ وعدہ ہو گیا, آج کے بعد بیماری سے شفا کی دعا نہیں مانگوں گی, صبر کروں گی. بس یہ وعدہ کر کے چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گئی. اللہ کے محبوب میں نے وعدہ کیا ہے میں اپنی بیماری سے شفا کی دعا نہیں مانگوں گی. آقا میرا آپ سے وعدہ ہو گیا, لیکن ایک میں عرض کرنے آئی ہوں. آقا کہتے ہیں بول کیا چاہتی ہے؟ اللہ کے محبوب میں عورت ذات ہوں. آقا میں عورت ذات ہوں, کبھی اس گھر سے اس گھر بھی جانا پڑتا ہے, کبھی میں کسی اور کے گھر بھی بیٹھی ہوتی ہوں. اور جب مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے اللہ کے محبوب مجھے نہیں پتا ہوتا میں کہاں ہوں, مجھے نہیں پتا ہوتا میرے کپڑے کہاں ہیں, مجھے نہیں پتا ہوتا میری کیا حالت ہوتی ہے. آقا میرا پردہ سلامت نہیں رہتا, میرا پردہ سلامت نہیں رہتا, میرا پردہ سلامت نہیں رہتا. آقا میں نے وعدہ کیا ہے میں بیماری سے شفا کی دعا نہیں مانگوں گی. اللہ کے محبوب وعدہ ہے, لیکن مولا میرے پردے کو سلامت رکھے. یا رسول اللہ میرا پردہ سلامت نہیں رہتا, مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں ہوں, کوئی پتہ نہیں ہوتا. یہ جملے عورت کہہ رہی تھی, حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے, اور میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے. میرے تھوڑا تھوڑا اگو آونا بھائی, تھوڑا تھوڑا اگو آونا, جلدی کر لو بھائی. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے, ہر فوت کی تے ہر جلسے تے تو کو مولوی صاحب اعلان کریں دیں بھائی اگو اگو تھی. یار تو سب پہلے ہی اگو اگو تھی کہ بے گئے تو ان کتنے بندے کو تقریر سمجھ آنی بھی, وہ ساری تقریر ختم. یہ تقریر مذاق نہیں ہوندی بھائی, ایک تار جڑی ہوئی ہے, تار کٹ لو پچھلی ہر سے ختم.
کرو گے نا انشاءاللہ؟ اس لیے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، دن رات جلسے ہو رہے ہیں، دن رات تقریریں ہو رہی ہیں، مولوی تقریر کر رہے ہیں، تبدیلی کوئی نہیں آ رہی۔ بھائی کہیں تک خارشہ کھڑی کوڑے کوڑ مانے نا پہ حضور نے فرمایا ایک دور آئے گا بس قرآن یہاں تک رہ جائے گا۔ کیا مطلب ہے قرآن؟ صرف الفاظ قرآن جان؟ حضور کا مطلب ہے جو قرآن میں احکامات ہیں جو بھی پڑھے گا سنے گا بابا یہاں تک ہوگا بس، اتنا کیا نہیں لاؤں۔ اگر یہاں اتر رہے ہوتے قرآن کے ترجمہ تفسیر جو میں ابھی آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، اتنے مولوی بیان کر رہے ہیں، روزانہ درس قرآن ہو رہا ہے، اگر یہ حلق کے نیچے اتر رہا ہوتا تو میرے تیرے معاشرے کی یہ حالت نہ ہوتی۔ یہاں سے نیچے قرآن کے احکام اور حدیث نہیں اتر رہی بھائی، بالکل نہیں اتر رہی۔ بس اسا اکھی بند کیتی ہیں، بس ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے کیتی رہو اکھی بند، کیڑا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ ہون اکھی بند کیتے ہیں پھر اکھا بند ہون گیا، کوئی سمجھ آ جائے بھی تلے لامنا ہی کہ نہیں لامنا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے اور میرے نبی نے ہاتھ اٹھائی اور فرمایا یا اللہ یہ مرغی کی بیماری کی تکلیف میں ہے، جب اسے مرغی کا دورہ پڑتا ہے اسے اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا، اسے اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا۔ اس حالت میں بھی یہ میرے پاس آئی ہوئی ہے، کہتی ہے کہ میرا پردہ سلامت نہیں رہتا، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو ننگا بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ یا اللہ آج اس کے اگر پردے کی فکر ہے کس لیے کہ پردے کا حکم یہ تجھے دیا ہے یا میں نے ان کو سنایا؟ یا اللہ اسے شریعت محمدی کی فکر ہے، یہ تو وہ تھے جنہیں پردے کا پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو ننگا طواف کرتے ہوتے تھے، آج اسے پردے کی اپنے بیہوشی کی حالت میں بھی اسے مصطفیٰ کی شریعت کی فکر ہے۔ یا اللہ تو اس کے پردے کو سلامت رکھنا، یا اللہ تو اس کے پردے کو سلامت رکھنا، یا اللہ تو اس کے پردے کو سلامت رکھنا۔ حضور نے دعا فرمائی، صحابہ کہتے ہیں جب تک وہ عورت زندہ رہی اسے مرغی کا دورہ پڑتا رہا، جب بھی اسے مرغی کا دورہ پڑتا تھا اللہ اس کے پردے کو سلامت رکھتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اس کے پردے کو سلامت رکھتا تھا۔ آج کتھا ہے پردہ بھائی؟ یہ میرے چاچے دی دھیے صحیح، ہاں انہیں کو پردہ کیا نہیں ہونا، یہ میرے مامے دی دھیے صحیح، ساڑھے خاندان اس پردہ کیا نہیں ہونا، یہ میرا بیرا ہے صحیح، دی بھابی ہے صحیح، بھابی ہے، ہاں ساڑھے خاندان اس بھابیوں کو پردہ نہیں ہونا۔ یہ بندہ کہنا کیا چاہے؟ ساڑھے خاندان بھابیوں کو پردہ نہیں ہونا، مصطفیٰ دن بھیرا کو پردہ کرا، ساڑھے خاندان پردہ نہیں ہونا۔ کیا ارادہ ہے؟ پردہ کرائیں گے؟ مولوی کا حکم نہیں ہے، یہ حضور کا حکم ہے۔ حضور کہتے ہیں سب سے زیادہ خطرناک اس دھرتی پہ تیری بیوی کے لیے کوئی ہے تو تیرا سکا بھائی ہے۔ ایسا بھیرا دینا ٹور دیتی ہے، وہاں موٹر سائیکل تے دوائی بھی کھتیا، وہاں پیشوں پینگی کھتیا۔ پردہ کراؤ گے؟ یہ بات نہیں ہے، حضور کا فرمان ہے مسلمان ہو بھائی، ہاں جی فرض ہے پردہ۔ حضور کہہ رہے ہیں اس حالت میں بھی پردے کی شریعت کی فکر ہے، ایسا ہوش اچ ودے ہیں، ٹھیک ٹھاک ودے ہیں، سب وقت بھی شریعت کی کوئی فکر کرے۔ صبر صبر صبر، حضور نے بھی صبر کا درس دیا۔ اللہ بھی قرآن میں یہی کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اگر صبر کرو گے پہلا انعام دنیا میں علیہم صلوات، اللہ کہتا ہے تجھے ڈبل برکتیں دوں گا۔ دوسرا وعدہ اگر صبر کرو گے ورحمہ، اللہ کہتا ہے تجھے رحمتوں سے گھیر لوں گا۔ یہ دنیا میں فائدہ ہے نا، دنیا میں اللہ کہتا ہے میرے محبوب میں تے کو اپنے ایوب نبی دی گال سناواں، میں تے کو اپنے ایوب نبی دی گال سناواں، جی جی یا اللہ سناؤ۔ اللہ دے میرا محبوب ہے جڑا میرا ایوب نبی ہے نا، ایوب نبی جی اللہ دے یہ بڑا کمال آدمی ہے، یا اللہ کیویں؟ اللہ دے میں انہیں ساری اولاد ختم کر دی، سارے جانور مر گئے، ساریاں فصلہ میں تباہ کر چکا، اللہ دے اس تو اتے میرے محبوب مائیں کو آپ کوئی بیماری دیتی ہے۔ اتہ ہونے اگر اللہ نہ کرے ایک کئی دکان تے دو دکانہ تے ترے دکانہ تے بھا لگ وینے سوارا لے دھانے سناٹاں دے ہوئے کتنا بڑا نقصان تھی گیا یار، کتنا بڑا تے او بندہ بھی 6 مہینے باہروں نہیں نکلنا۔ تے ایوب علیہ السلام کو دیکھو، اتہ دو کٹھے جنازے اگر گھروں نکل آمیں اساں بندے کو تسلی دیمن دی بجائے کہ آساں کو اوکا مار چکے
وہ سارے خاندان ایک بندے کو شوگر تھی، میں کو آکے تو پچھڑ والی میں کہ کیا حکمان کیا کبھی ان تو مر رہے سے وہ شوگر ہی ہے نا، کیا ٹھیک ہے میں کہ شوگر ہے؟ یہ بیماری کو صحت میں بدلنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ۔ بولو بولو کون ہے؟ اللہ۔ میں کو آکھا بھی شوگر سے کو تھئی ہے، یہ کو اٹیک تھی ہے، یہ کو فالش تھی ہے، یہ کو یہ تھی، میں کو ہور مر رہے سی مہربانی کرو کوئی تسلی دے مان کے وہ تھی ہے، وہ باندھا گھر بیٹھ۔ ہم جب کسی کے پاس فوتگی پہ جاتے ہیں اس کو تسلی نہیں دیتے، آنیا رنہ جینے بھٹسن گھر ہے، وہ داڑ ہوئے جوان ہے، وہ ہور پریشان، وہ ایدی شادی دیکھے ہاں وہ ہور پریشان۔ یہ کیسی بات ہے بھائی؟ صبر 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 کی تلقین کرنی ہے، پر لیکن حضور بھی یہی کرتے تھے۔ اللہ دے ایوب، میرا محبوب جڑا ایوب نبی ہے، سارے بچے فوت، سارے جانور ختم، ساریاں فصلیں تباہ۔ اللہ دے اس تو وجہ کہا کہ میں آپ کو بیماری نہیں تھی، بل کتنی دیر بیمار ہے؟ 1 مہینہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 سال نہیں، 6 سال نہیں، 17 سال، اللہ دے 18 سال ایوب نبی بیمار ہے۔ اللہ دے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ۔ اللہ دے میرے محبوب کمال بندہ ہے، کمال بندہ ہی، کیا بات ہے۔ اللہ نے میرے محبوب تے کو میں یوسف نبی دی گال سناوا، میں جو یوسف کو مصر دا بادشاہ بنائے، کیوں مصر دا بادشاہ بنائے؟ اللہ نے جڑا میرا یوسف نبی ہے نا، ایکو بھیراما چاہ کے کھوئے سٹے، یوسف صبر کیتے، انہاں آکے ایکو بازار جویچے قافلے آلے، یوسف صبر کیتے، بادشاہ دے گھر آئے تے بیوی نے ہوندے تے غلط نگاہ پاتی ہے، اللہ اکبر، تے اوکو پکڑ کے بلا جیلے سٹے نے، یوسف صبر کیتے۔ اللہ دے میں یوسف دے صبر دی وجہ تو ہی کو بادشاہت عطا کی دیا کو سبحان اللہ۔ اور ہے بھی نہیں جڑا بندہ صبر MNA وہ بندہ بن سکتے جڑا صبر آ رہا ہو، MPA وہ بندہ بن سکتے جڑا صبر آ رہا ہو، جڑا بے صبر ہوئے وہ کوئی بندہ گال کرے دی MPA کو پائے بنجے بندے آگے نہیں چھتا ہے بھائی یہ کو کیا ووٹ ہے انہیں جیسا دیکھو نا MNA MPA تو سن لوگ جتنے گالی کرو کھڑے جی 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 صبر کر کے، اور جیڑا MNA MPA صبر کرنا جان دے وہ بندہ ہی جیت سکتے آقا سبحان صبر۔ اللہ دے میں بادشاہ دیتی کو تائے بھی صبر کریں دائے میرے بھائی، اگر صبر کرو گے پہلا انعام دنیا میں علیہم صلوات، اللہ دے ڈبل برکتیں دوں گا، ورحمہ اللہ دے تجھے رحمت کی اپنی رحمت کے سائے میں لے بیٹھوں گا، قیامت کے دن اب انعام سننا، اللہ دے نماز پڑھو، زکاة دو، حج کرو، قرآن کی تلاوت کرو، مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، اللہ دے جب قیامت کے دن ثواب دینے کی باری آئے گی نا تجھے فرشتے ثواب دیں گے، لیکن صبر 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 صبر، اگر اس صبر والی نیکی کو سینے سے لگا لو، اللہ کہتا ہے جب اس کے ثواب دینے کی باری آئے گی جتنی بھی نیکیاں ہیں اس کا ثواب تمہیں فرشتے تجھے نام اعمال دیں گے، اس کی جزا تجھے فرشتے لکھی ہوئی دیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے صبر اور روزہ یہ ایسی نیکی ہے کہ اس کی جزا خود میں اللہ تمہیں دوں گا، آقا سبحان اللہ، اس کی جزا خود میں اللہ تمہیں دوں گا، اس کی جزا میں خود اللہ تمہیں دوں گا، اس سے بڑی بھی کوئی بات ہے؟ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، جماعت سے 27 نمازوں کا ثواب ہے، قرآن کی تلاوت کرو، 1 حرف کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال آئیں گے اتنے بال تیرے گناہ معاف کروں گا، یہ نیکیاں مختص ہیں، اتنا کرو یہ ملے گا، یہ کرو یہ ملے گا، مسجد نبی میں نماز پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، بیت اللہ میں نماز پڑھو 1,00,000 نمازوں کا، اس جگہ کے بدلنے سے بھی مقام بدلتا رہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اجر بدل رہا ہے، یہ جتنے بھی اس نیکیاں مختص ہیں، ایک نیکی ایسی ہے وہ صبر 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 صبر، اللہ کہتا ہے صبر والی نیکی کو سینے تو لگا لے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ کہتا ہے صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ 5واں انعام اللہ کے 4تھا انعام، اللہ کہتا ہے یہ صبر والے جب قیامت کے دن آئیں گے نا بغیر حساب کتاب کی جنت عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ 5واں انعام اللہ کہتا ہے جب صبر کرنے والے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے میں فرشتوں سے کہوں گا جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، یا اللہ کس لیے کھڑے ہوں؟ اللہ کہے گا یہ صبر کرنے والے آ رہے ہیں، مریم نواز لئیے آئی تو سنیٹے لوگا سلوٹ ماریں، پریڈ تھئیے، افسر ایڈو پھیجتا ودے اڈو پھیجتا ودے، کدھیں سارا تبادلہ نہ تھی ونجے، کدھیں ساری چھٹی نہ تھی ونجے، اللہ دے سارے مفادان جڑے ایک دوجہ دے سلوٹ سار میڈم تی میڈم، اللہ دے مفاد آلے حال، اے کوئی سلوٹ دل نہ کہنا مریں دے کھڑے حال، اے جڑے
تے کو لوگ سلوٹ مرے دے کھڑے نے مفاد آلے ایک کوئی تے کو دل نال سلوٹ نہیں مرے دے کھڑے لیکن اللہ دے جلے صبر کرنا لے قیامت نہیں آسن نا اللہ فرمائے دے جلے جنت ریساں بغیر حساب کتاب دے اجر ریساں بے حساب اللہ دے جب یہ جنت والے داخل ہو رہے ہوں گے میں فرشتوں سے کہوں گا جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ یا اللہ کس لیے کھڑے ہوں اللہ کہے گا یہ صبر والے آ رہے ہیں ان کا استقبال کے لیے تم کھڑے ہو سبحان اللہ فرشتے تیرا استقبال کریں گے فرشتے تیرا استقبال بھائی اگلی گال اللہ دے میں فرشتوں سے کہوں گا صرف استقبال نہیں کرنا صبر والے آ رہے ہیں صرف جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے استقبال نہیں کرنا یا اللہ کیا کریں اللہ کہہ رہے ہیں تم نے بولنا ہے زبان سے بولنا ہے زبان سے قرآن ہے یہ قرآن میں کوئی گالتا کو سسی کنی کس سے تے کہانی یہ قرآن ہی سنایا یہ حضور کا فرمان اللہ دے تم نے بولنا ہے زبان سے اور کیا کہنا ہے قرآن کہہ رہا ہے فرشتے جنت میں صبر کرنے والے جب داخل ہو رہے ہوں گے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے اور زبان سے کہہ رہے ہوں گے سلام علیکم بما صبرتم سلام علیکم بما صبرتم سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار اللہ کہہ رہا ہے فرشتے جنت جلے تو داخل تھی سے اگر صبر علی نیکی کو سینے لے سے تیرا استقبال ہی کرے سے تے کو سلوٹ ہی مرے سے نہ کو سبحان اللہ کیا ارادہ صبر والی نیکی کو سینے سے لگائیں گے اگر آپ کی کسی سے دشمنی ہے کسی سے مخالفت ہے اگر اس دشمنی میں اس نے آپ سے کیس کر دیا عدالت میں ذلیل و خوار ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے آپ حق پہ ہیں شرعی حدود کے مطابق آپ حق پہ ہیں اللہ کہہ رہے ٹینشن نہ لیں بالکل ٹینشن تے کو تھانے ذلیل کی تھی کھڑیں تے کو جنسیہ تیرے پیچھو لا کے ذلیل کی تھی کھڑیں اللہ دے اگر تو حق تے ہیں نا شریعت مصطفیٰ دے مطابق تو حق تے ہیں تو ٹینشن نہیں گنی قرآن اللہ اعلان کریں دے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اللہ دے اگر تو حق تے ہیں اگر حق تے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا تقوی اختیار کری کیا مطلب کہ ان دے وچ آ کے کہیں جھوٹا کیس نہ کرامی جھوٹے گواہ پیش نہ کری کہیں سجے کھبے نہ ہوئی شرعی حدود دے وچ راوی کوئی رولا پریشانی آ گئی تیرے دشمن تیرے تے غالب شرعی حدود دے وچ راوی تصبرو تے صبر کری اللہ دے دو کام دا وعدہ تو کر انہیں سارے دشمن دی چالاں جے میں اللہ واپس نہ لٹاواں تے میں کو محمد ربی نہ سبحان اللہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وقت ہو گیا تو میں نے 47 آیات ہیں جو صبر والی نکالی ہیں تو اس پہ گفتگو کرتے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اللہ کہتا ہے دشمن تیرا بال بھی ڈھینگا نہیں کر سکیں گے اگر تو شریعت کو اور صبر کو سینے سے لگائے گا اللہ مجھے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے حضور نے فرمایا اللہ دنیا سے ہون بول لے اے ساری نعمتیں کہہ دیتا ہے اللہ بچوں والے بولو کہہ دیتا ہے اللہ اللہ کر لو دل صاف ہو جائے گا زنگ دور ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوتا کس نے دی ہے بھائی اللہ کہہ رہا ہے کوئی نعمت ماں باپ بیٹی بچے بیوی کوٹھی بنگلہ زمین رقبہ جائیداد زبان حق نعمت ہاتھ ساری نعمتیں میں نے دی اگر کوئی میں واپس لے لوں حضور نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے وہ بندہ اپنی زبان سے 3 جملے ادا کرے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ کیا مطلب یا اللہ تیری رضا پہ راضی ہیں اللہ نے آنکھوں کی نعمت واپس لے لی ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ نہ کرے آنکھوں کی نعمت واپس چلے گی تو کیا کہے یا اللہ آنکھیں تو نے دی تھی واپس لے لی اگر تو ایسے راضی ہے تو تیرا بندہ بھی ایسے راضی ہے ہاتھ اللہ کی نعمت ہے فالج کا جھٹکا لگ گیا اب 5 کلو بھی نہیں اٹھا سکتا یہ نعمت اللہ نے واپس لے لی ہے تو کیا کہے یا اللہ تو ایسے راضی ہے تو میں بھی ایسے راضی ہوں ماں باپ نعمت اللہ دے کے واپس لے لے یا اللہ تو نے دیے تھے تو نے واپس لیے اولاد نعمت ہے تو نے دی تھی تو نے واپس لیے کوٹھی بنگلہ زمین رقبہ جائیداد شہرت عزت دولت یا اللہ یہ کاروبار یہ دکان تو نے دی تھی کاروبار میں نقصان ہوتا گیا یہ تو نے واپس لے لی اگر تو ایسے راضی ہے تو میں بھی ایسے راضی ہوں تو ایسے راضی ہے تو میں بھی ایسے راضی ہوں جو بھی نعمت تم سے چھین جائے زبان سے یہی کہنا یا اللہ تو ایسے راضی ہے تو میں بھی ایسے راضی ہوں حضور فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں اللہ کی رضا پہ راضی رہ کے زندگی گزارے گا یہ بندہ جب قیامت کے دن آئے گا لآخذن بیدہ لآخذن بیدہ لآخذن بیدہ حضور فرماتے ہیں دنیا میں اللہ کی رضا پہ راضی رہ کے زندگی گزارنے والے اپنے اس امتی کا قیامت والے دن میں ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا آنکھوں سے کیا ارادہ ہے پھر صبر کریں گے نا انشاءاللہ رب کی رضا پہ راضی رہیں گے نا بھائی اس نے اگر تمہیں سائیکل دی ہے اس کی رضا پہ راضی رہے
اس نے ایک ٹائم کی روٹی دی ہے، اس کی رضا پہ راضی رہے، دہاڑی تجھے 1000 روپے مل رہی ہے، اس کی رضا پہ راضی رہے، دوسرے بھائی کی 10,000 ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے تجھے جس حال میں رکھا ہے اس حال پہ راضی رہیں گے بھائی، رہیں گے نا انشاءاللہ۔ بس صبر والی نیکی کو سینے سے لگا لو، دنیا میں بھی سکون سے زندگی گزارو گے، آخرت میں بھی سکون سے زندگی گزارو گے۔ اللہ تعالیٰ چودھری عبدالسمیع صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، چودھری اقبال صاحب، چودھری جاوید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جتنے احباب آپ یہاں تشریف فرما، سرگانی صاحب آئے بیٹھے، آنکھوں سبحان اللہ۔ حضرت سرگانی صاحب کو میں گزارش کروں گا ایسے 10 منٹ ہمیں نعت سنا دیں، آنکھوں سبحان اللہ۔